میں خود محمد کے بارے میں اتنا پڑھ چکا ہوں، قرآن کے بارے میں پڑھ چکا ہوں کہ قرآن ایک فرضی اللہ کی کتاب ہے، محمد ایک فرضی اللہ کے رسول تھے، تو اتنا ان کے ویکتیگت جیون میں پڑھنے کے بعد پھر ان کو ہم رسول مانیں یا ہم اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ میں نے قرآن مجید میں سے 26 وہ ووادت آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر، اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے، ان کا کرم سنکھیا ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے۔ میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک ماڈل بھیجا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حسن و جمال حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور یاد رکھو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن تو بہت زیادہ دیا، مگر جمال اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیا ہے۔ حسن میں اور جمال میں فرق ہے، جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے، حسن جمال سے نیچے کی چیز۔ اب آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ وہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں۔ جمال اور حسن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسن کہتے ہیں کوئی پیاری چیز ہو، پہلی نظر میں ایک دم آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جیسے بچے جو ہے نا، بچے حسین ہوتے ہیں، جمیل نہیں ہوتے۔ بچے کتنے پیارے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے۔ جمال ان میں جب پیدا ہوتا ہے جب وہ جوان ہو جاتے ہیں۔ جب جوان ہو جاتے ہیں تو ایک دم دیکھ کے ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، گود میں اٹھا کے پیار کرنے کا دل نہیں کرتا ان کو، لیکن جب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ رہنا شروع کرو گے تو اس کے جمال سے متاثر ہو کر اس پر عاشق ہو جاؤ گے۔ یہ ہوتا ہے جمال، یعنی ہر لحاظ سے اعضاء میں تناسب ہو، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، بات۔ بچے جو چلتے ہیں ٹیڑے میڑے چلتے ہیں، بولتے ہیں تو توتلے بولتے ہیں، تو یہ جمال تھوڑی ہے۔ جب جوان ہوتے ہیں، کیسا جوان آدمی کی چال میں وقار پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہر ایک کی اپنی چال ہوتی ہے، بعض پھدک پھدک کے چلتے ہیں ٹھیک ہے، جمال نہیں ہوتا۔ بعض کی چال بڑی سٹائلش ہوتی ہے، ان کو بنینزا والے اپنے اشتہار میں لے کر آتے ہیں کہ آپ ذرا چل کے دکھائیں پلیز، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ پھر ٹی وی میں آئیں گے نا۔ تو باڈی لینگویج ہے، بولنے کا انداز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو جمال تھا، ایسا جمال اللہ نے کائنات میں کسی میں پیدا نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام جمال میں ہمارے نبی سے کم تھے، حسن میں زیادہ تھے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف کو پہلی نظر میں عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ ڈالے، کیونکہ حسن تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اگر عورتیں دیکھ لیتی تو گردنیں کاٹ دیتی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی بہت سی خواتین نے نبی کو دیکھا تو گردن کیوں نہیں کاٹی؟ ایک دفعہ دیکھا، رہی نہیں۔ رہی کون تھی؟ آپ کی زوجات، آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ رہی تھیں، حضرت عائشہ اور دوسری۔ وہ پھر عشق سے بھی زیادہ محبت کیا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ جمال اس حسن کو کہتے ہیں جس میں روب ہو۔ عورتیں حسین ہوتی ہیں، مرد جمیل ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑا واضح۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ آپ حیران ہو یار، یہ تو غلط غلط باتیں شروع کر دی ہیں۔ حقیقت ہے یہ، مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل کہ اللہ نے ہر صلاحیت مرد میں زیادہ رکھی ہے، تو جمال زیادہ کیوں نہیں رکھا ہوگا اس میں؟ وہ کامل ہے، عورت کو تو کمزور بنایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو جانوروں میں دیکھ لو۔ دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں نر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور مادہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ مرغا مرغی میں کون خوبصورت ہے؟ بولو نا یار، کوئی پریشانی کی بات۔ مرغا، میں جب کوئی بات شروع کرتا ہوں نا تو وہ کھوپڑی میں اتار دوں۔ مرغے میں حسن نہیں ہے، کیا ہے؟ جمال ہے۔ حسن مرغی میں اچھا کون لگتا ہے؟ مرغا، جمال کی وجہ سے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو اچھی مرغی لگتی ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک تھرڈ پارٹی دیکھے گی تو اس کو کون اچھا لگے گا؟ مرغا۔ اس میں کیا ہے؟ روب ہے، جمال ہے، کلغی ہے، اس کی آواز ہے، کیسے چیختا ہے۔ مرغی تھوڑی چیخ سکتی ہے ایسے؟ چال دیکھو مرغے کی، اسٹائل دیکھو بات چیت کرنے کا، گردن ایسے اکڑ کے دیکھتا ہے، تو یہ جمال ہے۔
बबर शेर और शेरनी में किस में ज्यादा खूबसूरती है? शेर, बाल है उसकी, चाल ज्यादा खूबसूरत है शेरनी से। इसी तरह ये जो सुरखाब है ना, सुरखाब, सुरखाब का नर है जिसको सुरखाब कहते हैं, सुरखाब की मादा में खूबसूरती नहीं है। मोर को देख लो, मोर में नर है जिसके खूबसूरत बाल हैं और ऐसे पर फैला के खड़ा होता है, मोरनी में वो खूबसूरती कहीं भी नहीं है। जानवरों में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिसमें मादा ज्यादा खूबसूरत हो, तो इंसानों में कैसे हो सकता है? वो आपको और हमको क्यों अच्छी लगती है वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज है, क्योंकि उनमें हुस्न है ना, हुस्न की तरफ फौरन माइल होता है इंसान, फौरन माइल। जैसे किसी बच्चे को हम देखते हैं तो फौरन दिल चाहता है, बच्चे को कितने प्यारे होते हैं, छोटे छोटे मुन्ने, छोटा मुन्ना कहते हैं ना लोग उसको। लेकिन जमाल कब पैदा होगा? जवान हो जाएगा। फिर उसमें एक बच्चे तो लुढ़क लुढ़क के चलते हैं और इधर गिर रहे हैं, बात करते हैं तोतले, ये कोई खूबसूरती थोड़ी है। खूबसूरती तो जब है जब बात करना सीख जाएं, चलना सीख जाएं, लुढ़के नहीं, गिरे नहीं, घुड़सवारी सीख जाएं और ये सब चीजें सीख जाएं। फिर तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी चाल थी, ऐसी चाल, इतनी खूबसूरत चाल इस कायनात में अल्लाह ने किसी की पैदा नहीं की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलने का जो अंदाज था इतना खूबसूरत था कि इस कायनात में ऐसा अंदाज अल्लाह ने किसी का पैदा नहीं किया। हमारे नबी के मुस्कुराने का जो अंदाज था ऐसा अंदाज अल्लाह ने किसी का पैदा नहीं किया। आज पब्लिक को हंसते हुए तो देखो, उनके लतीफे पे इतनी हंसी नहीं आती जितनी उनकी हंसी को देख के हंसी आ रही होती है, ठीक है ना, जो पब्लिक हंस रही होती है। एक दफा मैं बैठा हुआ, ये जो लड़के लौंडे लपाड़े बैठे होते हैं ना सड़कों पे, इनको हंसने का अंदाज देखो जरा। कहीं से आवाज आएगी, खी 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 करके आवाज आना शुरू होगी। कभी ऐसा लगता है जैसे टायर्स का वो हवा निकल रही है करके। मैं एक दिन मैंने कहा टायर वायर फटा है, कोई हवा निकल रही है, पता चला कोई बंदा हंस रहा है, अजीब से। माँ बाप सिखाते ही नहीं कुछ, हा 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 करके हंस रहे हैं पागलों की तरह। रो रहे हैं तो बाज लोग रोते ऐसे हैं कि उनके रोने को देख के इंसान की हंसी निकल जाती है, कहते हैं कैसे रो रहा है। तो हमारे नबी के रोने का अंदाज देखो, हमारे नबी के मुस्कुराने का अंदाज, तो एक एक सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक कोई एक चीज भी हमारे नबी की ऐसी नहीं थी, कोई अंदाज ऐसा नहीं था जिसमें कोई जरा सा भी फॉल्ट निकाल सके कि नहीं जी ये जो है ना, ये वाली अदा आपकी हमें अच्छी नहीं लगती। तभी तो जो थोड़े दिन नबी के पास रहते थे वो क्या हो जाते थे? आशिक हो जाते थे। और आपकी बीवियों को आपसे इतनी मोहब्बत थी, ये जो गोरे एतराज करते हैं ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल के थे और शादी 9 साल की लड़की से की है, ये तो माज अल्लाह जुल्म है। अम्मी आयशा से पूछो कि जुल्म है या उन पर एहसान है। वो इतनी मोहब्बत करती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो ये समझती थी कि मेरे बाप ने इस कायनात में इससे बेहतर मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश कर ही नहीं सकता था मेरा बाप। इतनी मोहब्बत थी कि एक दफा हजरत सौदा सफर में, वो दूसरे ऊंट पे, और उसमें वो जो पहले रखे जाते थे ना, क्या होते थे वो, कजावा रखा जाता था, उसमें हजरत सौदा है और ऊंट के दूसरे उसमें हजरत आयशा है। उस वक्त आपकी 2 ज़ौजात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास बैठे हुए सफर में, लेकिन आपने कहा कि भाई उनका भी हक है। कुछ देर के लिए हजरत सौदा के पास चले गए। हजरत आयशा को इतनी तकलीफ हुई है, इतनी तकलीफ कि मुझे छोड़ के वहां क्यों बैठे हुए हैं, लाशऊरी यानी गैर तबई। फरमाती हैं कि मैंने अपना पांव बाहर निकाला ताकि मुझे कोई बिच्छू काट ले और मैं मर के हलाक हो जाऊं। ये होता है कहीं, डायलॉग होते हैं, मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगा, 500 रुपए का बैलेंस जलवाते हुए जान निकलती है। ठीक है ना, बातें तो बहुत हैं। और अगर इश्क होता भी है तो गर्लफ्रेंड से होता है ना, बीवी से थोड़ी होता है। मियाँ बीवी के तो जज्बात वो थोड़ी रहते हैं जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के होते हैं। तो मुन्ने के अब्बा और ये सब चीजें चल हो जाती हैं। ये मुन्ने की अम्मी है और ये मुन्ने के अब्बा हैं। तो 9 साल 10 साल आपकी उम्र है और 50 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर एक 9 साल की जवान लड़की को 50 साल के अपने शोहर से इतना इश्क है कि थोड़ी देर के लिए भी वहां जाकर क्यों बैठे हैं। वो अगर आज गोरों के एतराजात सुन लें, बोलेंगे तुम कह रहे हो कि इन पर जुल्म हुआ, कहेंगे तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है ना, मेरे बाप ने मेरे लिए जो
اس سے بہتر سلیکشن میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو ہمارے نبی کو یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اشعار پیش کیے وہ کیا تھے؟ وَمِثْلُكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي قَطُّ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. اگر حسین کا لفظ بولتے تو اشکال ہوتا، کیونکہ نبی فرما چکے تھے کہ آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، تو آدھا باقی تقسیم کیا. تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ جمال والا کوئی کسی عورت نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے، یعنی جو انسانوں میں جو عیب سمجھا جاتا ہے ان تمام قسم کے عیوب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے. حالانکہ پوچھ کے تو نہیں بنایا، وہ تو تھے ہی نہیں. فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی خوبصورتی، آپ کے انداز، آپ کے بول، آپ کی چال بات کرنے کا، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا رونا، آپ کے اخلاق. ہمارے نبی غصہ نہیں کرتے تھے. ہم کیسے غصے میں پھڑپڑاتے ہیں، گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. گالیاں نہیں دیتے تھے، فحش کلام نہیں تھا، سخاوت تھی. دل کے باطنی اخلاق بھی بہت اچھے، بے انتہا سخاوت، فقر و فاقہ کا خوف ہی نہیں. ہمارے نبی کے ایسے خوبصورت انداز تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ فلاں شخص کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، فلاں شخص کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو. وہ شخص کہیں بھاگ بھوگ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے وہ بہت بڑا مجرم تھا، اس نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے، اس کی معافی نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. پھر اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، تو جب یہ میرے سامنے آ کے بیٹھا تھا تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ بھئی میرا تو حکم یہ تھا نا کہ جہاں، کلمہ تو بعد میں پڑھا ہے نا اس نے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ، نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کرے. کیسے عجیب اخلاق ہیں. کیوں؟ وہ میرے سامنے جب بیٹھا ہے میں اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس کو قتل نہیں کر رہا، اور میں بات اس سے کروں اور اشارے آنکھوں سے تمہیں کروں کہ اس کو مار دو. آج یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سامنے کچھ ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہے. کیسے خوبصورت اخلاق ایک یتیم کے، جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہ کسی مدرسے میں اس نے علم حاصل کیا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر اتنے بڑے دشمن کو جس کو قتل کرنا چاہتے ہیں صحابہ سے امید رکھ رہے ہیں میرے اشارے کے بغیر قتل کرو. اور صحابہ کہہ رہے ہیں بھائی اشارہ کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے سامنے بیٹھا اور میں دوسری طرف آنکھ سے اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ اخلاق تھے.